الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمع، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں. بعد وہ انگیت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز میں خشوع و خضوع اور ہمارے اسلاف اس سلسلے میں لب کشائی کروں گا. حاضرین، جب ہم نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو دوران نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، بڑائی کا، اس کے جاہ و جلال کا احساس اور شعور ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بزرگی والے، بڑائی والے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت جو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی پر مشتمل ہے. بندہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، گریہ وزاری، کمزوری، لاچاری، مجبوری کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، میں لاچار مجبور بندہ ہوں. لہذا ہماری نماز میں جس قدر خشوع و خضوع ہوگا اسی قدر ہماری نماز کے اندر روح پائی جائے گی، اور یہ خشوع و خضوع ہر بندے کی نماز میں اسی قدر ہو سکتا ہے جس قدر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہوگا، جس قدر اسے اپنی نماز کے اندر یہ احساس اور شعور ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، بہت ہی عظمت والے رب کے سامنے کھڑا ہے. جس قدر یہ احساس اس کو ہوگا اسی قدر اس کی نماز میں خشوع و خضوع پایا جائے گا. سامعین کرام، اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کسی کی ذات ہو سکتی ہے
تو وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر ایک بندے کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی تھی، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی دوران نماز، آپ کے جسم کی کیا حالت ہوتی تھی، ویسی حالت ویسی ہی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں، چنانچہ سنن نسائی کی 1274 میں 14 نمبر کی روایت ہے۔ مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز کی حالت میں تھے۔ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح کی آواز ہانڈی سے آتی ہے۔ جب ہانڈی کے اندر کچھ پکتا ہے، کچھ ابلتا ہے، تو ہانڈی میں ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح کی آواز پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہی تھی، آپ نماز کی حالت میں تھے۔ اور کیوں تھی یہ آواز، کیوں ایسی آواز آ رہی تھی؟ کہا یعنی یبکی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے اس طرح کی آواز آپ کے سینے سے نکل رہی تھی۔ اور ابو داؤد کی 904 نمبر کی روایت میں ہے وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح کی آواز نکل رہی تھی جیسی آواز چکی چلاتے وقت نکلتی ہے۔ جب ہم چکی چلاتے ہیں تو چکی کے اندر کس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، ویسی ہی آواز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہی تھی۔ من البکا، کیوں نکل رہی تھی؟ رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رو رہے تھے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بندگی کر رہے تھے، اپنی عاجزی اور لاچاری اور مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑی شان کا تصور اپنے ذہن میں کر رہے تھے۔ اور جب یہ تصور آتا ہے تو پھر انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان کی نماز کے اندر کیا کیفیت ہوا کرتی تھی اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی، جب وہ تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر تب ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یعنی نمازوں کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سجدوں کے اندر روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اور جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تب بھی وہ آنسو بہاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جنگ بدر کا موقع تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مسند احمد کی 1023 نمبر کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد بن الاسود، کہ جنگ بدر کے دن ہمارے درمیان کوئی بھی گھڑ سوار نہیں تھا سوائے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صرف ایک گھڑ سوار تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کفار کے مقابلے کے لیے جتنی تیاری میسر ہو سکتی تھی
ساری تیاری کر کے وہ میدان میں اترے تھے، پھر بھی قسم کرسی کا یہ حالت تھی کہ صرف ایک گھڑ سوار آپ کی فوج کے اندر تھا، باقی سب پیدل تھے۔ کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، رات ہوئی میں نے دیکھا کہ ہم سب کے سب سوئے پڑے تھے، کوئی جگ نہیں رہا تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام سو رہے تھے، الا رسول اللہ تحت شجرۃ یصلی ویبکی حتی اصبح، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگے ہوئے تھے اور درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ اور کب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رہی؟ حتی اصبح، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا، تب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اور وہ تاریخی الفاظ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنا چاہیے کہ اس موقع سے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، کافروں کے ذریعے سے ہلاک ہو گئی، تو روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار فرما رہے تھے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، آپ نماز میں اس قدر رو رہے تھے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، حالت کیا ہوتی تھی جب نماز کا وقت آ پہنچتا تھا؟ کہا یتزلزل ویتلون وجهه، جب نماز کا وقت آن پہنچتا تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز جایا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور آپ کا چہرہ، اس کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، آپ کا چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ فقیل لہ ما لک یا امیر المومنین، ان سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کیا بات ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے آپ کی حالت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ لرز جاتے ہیں، آپ کے چہرے کا کلر بدل جاتا ہے۔ فَيَقُولُ جَاءَ وَقْتُ أَمَانَةٍ أَرَدَهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس امانت کو زمین پر پیش کیا تھا، جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تھا کہ آپ دین پر، شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ اٹھا لو، آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے کا بوجھ اٹھا لو، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلْتُهَا، لیکن انسانوں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، یعنی ہم نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو اس بوجھ کو ادا کرنے کی ہے، اس امانت کو ادا کرنے کی ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ گویا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچتا ہے جس کا بوجھ پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے اٹھانے سے منع کر دیا تھا اور انسانوں نے اس کو اٹھایا۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب آتا ہے، کتنی اذانیں ہو کر کے گزر جاتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے کہتے مؤذن کئی بار گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جوں تک نہیں دیں،
ہمارے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا، اللہ کی ہیبت کا خیال تک ہمارے دلوں میں نہیں آتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا یہ مؤذن جو بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر، کوئی احساس، کوئی شعور کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی نماز کے وقت۔ اسی طرح سے مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد ہیں، ان کو شیخ القرآن اور شیخ المفسرین کا بھی لقب ملا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کان اذا قام احدهم یصلی، کہ صحابہ اکرام میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا یہاب الرحمن، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، لرزتا تھا، ان یشد بصرہ لشیء، اور اس ڈر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اپنی نگاہ کسی طرف نہیں کرتا تھا، کسی چیز کی طرف اپنی نگاہ نہیں لے جاتا تھا، سجدے کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ وَأَوْ يَلْتَفِتَ، یا پھر ادھر ادھر دیکھنے کی اسے جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ادھر دیکھ لے یا ادھر دیکھ لے، یہاں دیکھ لے اور وہاں دیکھ لے۔ أَوْ يَقْلِبَ الْحَصَى، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کنکری کو اٹھا دے یا اس سے کھیل کرنے لگے۔ او یعبث بشیء، یا پھر لایانی کوئی کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کام کو لایانی کام کہا جاتا ہے۔ او یحدث نفسه فی شان من شؤون الدنیا، یا پھر دنیا کے کسی معاملے کے سلسلے میں اس کے دماغ میں خیال آئے، وہ اپنے آپ سے کسی دنیاوی امور کے سلسلے میں بات کرے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ الا ناسیا، ہاں کبھی بھول کر کے ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ عام طور پر صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ نہ تو کہیں دیکھتے تھے، نہ ادھر ادھر مڑتے تھے، نہ کوئی کنکری اٹھاتے تھے، نہ پھر کوئی لایانی کام کرتے تھے، اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں سے کسی معاملے کا خیال اپنے من میں لاتے تھے۔ ما دام فی صلاتہ، جب تک نماز ہوتی صحابہ اکرام کی یہی حالت رہتی تھی۔ کیا ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے نماز کے وقت؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بزرگ شخصیت جنہیں ہم علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کا لقب زین العابدین ہے، جلیل القدر تابعی ہیں۔ سیر و اعلام النبلہ نامی ایک کتاب ہے، اس کی جلد ہے 4 اور صفحہ نمبر 392 پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے۔ لکھا ہے وقع حریق فی بیت، ایک گھر میں آگ لگ گئی، وفیہ علی بن الحسین، اور اس گھر کے اندر علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ وَهُوَ ساجد، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں تھے۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ النَّارُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ النَّارُ، جب لوگوں نے دیکھا کہ جس گھر میں علی بن حسین ہے اس میں آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے، گھر میں آگ لگی ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ فما رفع راسه حتى اطفئت، لیکن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا، لوگوں کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ فقیل له ما الذی انہاک عنہا، پھر ان سے پوچھا گیا اے علی بن حسین کون سی چیز تھی
جس نے تمہیں اس آگ سے غافل کر دیا. یعنی گھر میں آگ لگی تھی، حالت خراب ہو جاتی ہے آگ دیکھ کر کے لوگوں کی، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ سجدے میں پڑے رہے، آپ کو اس آگ کا احساس تک نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا الہتنی عنہا النار الاخری، مجھے اس آگ سے دوسری آگ نے غافل کر دیا. یعنی جہنم کی آگ نے مجھے اس آگ کا احساس ہی نہیں دلایا. میں تو نماز کے اندر اس آگ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اللہ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس احساس میں اس قدر ڈوب گیا کہ مجھے اس آگ کا احساس ہی نہیں ہوا. یہ کیفیت تھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے کی، کہ نماز کے اندر جب داخل ہو جاتے تو پھر انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. آج ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری نماز کی کیفیت ہے. اسی طرح سے شرح ریاض الصالحین علامہ ابن عثیمین کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 148 پر عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مذکور ہے. یہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے 7 بڑے شریعت کے علماء میں سے ایک ہیں، جنہیں شریعت کا سب سے زیادہ علم تھا، دین کا سب سے زیادہ علم تھا. وہ 7 بڑے بڑے جو علماء تھے ان میں سے ایک کون ہے؟ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ. یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی. یعنی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ان کے باپ ہیں. اور پھر یہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے، یعنی ابو بکر کی بیٹی اسماء کے یہ بیٹے ہیں. یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سگی خالہ تھی. اور بھی ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. تو حاکم وقت ولید بن ملک نے عروہ بن زبیر کو خط بھیجا. اس وقت دارالخلافہ دمشق تھا جو ملک شام کے اندر ہے، یہ مدینہ میں تھے. تو مدینہ میں ولید بن ملک نے ان کے پاس خط بھیجا کہ آپ ہماری زیارت کے لیے تشریف لائیں. چنانچہ یہ مدینہ سے شام کے لیے نکلتے ہیں، دمشق کے لیے نکلتے ہیں. لیکن شروع سفر کے اندر ہی انہیں بڑی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے ان کے پیر کے اندر. اور وہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بیماری اسی طرح سے بڑھتی رہی تو ان کا پورا پیر خراب ہو سکتا ہے. اور پیر ہی نہیں بلکہ پورا جسم بھی خراب ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ سفر کر کے دمشق پہنچے اس حال میں کہ ان کا پیر نصف پنڈلی تک خراب ہو چکا تھا. تو ولید بن ملک نے وقت کے سب سے بڑے ڈاکٹروں کو، حاکم تھا، اور حکیموں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھائی عروہ بن زبیر کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اس کا کیا کیا جائے، کیسے علاج کیا جائے، کیا تدبیر کی جائے. چنانچہ سبھی ڈاکٹروں نے طے کیا کہ ان کا علاج یہی ہے کہ اس پیر کو کاٹا جائے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ پورا پیر خراب ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد پورا جسم بھی خراب ہو سکتا ہے. لہذا آخری علاج یہی ہے کہ ان کا پیر کاٹ دیا جائے. اب مسئلہ یہ تھا، طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ عروہ بن زبیر کا پیر کاٹا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کاٹیں گے کب اور کیسے کاٹیں گے. تو پھر مشورہ دیا گیا عروہ بن زبیر کو کہ آپ کا ہوش زائل کرنے کے لیے، آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے، آپ کا احساس اور شعور ختم کرنے کے لیے آپ کو 1 گلاس شراب پینا پڑے. عروہ بن زبیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا ہے، میں اپنی بیماری کی شفا کے لیے اس چیز کو ہاتھ لگاؤں.
चुनांचे अब पैर तो बहरहाल काटना था, तो मशवरा किया उर्वा बिन ज़ुबैर आप ही बतलाइए कि क्या किया जाए, कैसे फिर किस हालत में आपका पैर काटा जाए। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने, कहा अमहिलूनी हत्ता अदखुल फी सलाती, मुझे मोहलत दो यहाँ तक कि मैं अपनी नमाज के अंदर दाखिल हो जाऊँ, मैं नमाज पढ़ने लग जाऊँ। फलम्मा दखल फी सलाती, और जब वो नमाज पढ़ने लगे, कतऊ रिजलहू, उनका पैर काट दिया गया। फलम युहिस्सा बिहा, और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि उनका पैर काटा जा रहा है, उनका पैर काट दिया गया है। लिअन्ना क़ल्बहु मुनशग़िलुम मअल्लाह, क्योंकि उनका दिल जो था वो अल्लाह की तरफ लगा हुआ था, लिहाजा इस कदर अल्लाह की तरफ तवज्जो थी कि उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि उनका पैर काट दिया गया है। अल्लाहु अकबर। ऐसी थी नमाजें उनकी, ऐसी थी नमाजें हमारे असलाफ की। और एक सहाबी के बारे में भी आता है कि किसी जंग के मौके से दो सहाबा इकराम पहरेदारी के लिए मुकर्रर हुए, उनमें से दोनों ने कहा कि रात जग कर के गुजारेंगे, इससे बढ़िया ये है कि एक थोड़ी देर सोएगा और एक थोड़ी देर इबादत करेगा। तो सहाबी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरे सहाबी सो रहे हैं। जो सहाबी खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, तो जब देखा दुश्मनों ने कि एक लेटा हुआ है और एक खड़ा इबादत कर रहा है, उन्होंने मौके को गनीमत समझा और तीरों की बारिश कर दी। तीर आकर के उन सहाबी के पैर में लग गया, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाद सहाबा इकराम ने उस तीर को खींच करके निकाला, फिर भी वो अपनी नमाज पढ़ते रहे। इस तरह की उनकी नमाज हुआ करती थी हमारे असलाफ की, कि जब वो नमाज के अंदर दाखिल हो जाते थे तो उन्हें एहसास ही नहीं रहता था दुनिया और दुनिया में क्या है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें नमाज के अंदर सारे जो एहसास हैं, सारे ख्यालात जो हैं वो कहाँ आते हैं? इसी नमाज के अंदर आते हैं। बाहर हम कोई काम करें, सारे काम हम तवज्जो के साथ करते हैं, फिर कहीं और दिमाग नहीं लगता, क्योंकि सारे काम ऐसे हैं कि जरा सी निगाह चूकी तो वो मामला बेकार हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए हम हर काम तवज्जो से करते हैं, और जब काम करते हैं तो हमें अपने बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं रहता। लेकिन नमाज में जैसे ही हम आते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो सारे ख्यालात हमारे दिल में आने लगते हैं। इस सिलसिले में किसी ने एक लतीफ़ा लिखा है कि एक मुरीद साहब थे, उनकी क्या वो चाबी खो गई। जहाँ की चाबी थी अलमारी की या संदूक की, उसमें बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। वो दौड़े दौड़े पीर साहब के पास गए, और देखिए ये जो मुरीद होते हैं ना, ये तो अंधभक्त होते हैं, ये अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर अक्ल का इस्तेमाल करता तो क्या कहता मुरीद पीर साहब से कि भाई आपको तो मुरीद के दिल के ख्यालात तक का पता चल जाता है, बताओ मेरी चाबी कहाँ है। लेकिन उस अकल का इस्तेमाल तो करते नहीं। वो आया और कहा पीर साहब मेरी चाबी गुम हो गई है, कोई तदबीर बताइए, तरीका बताइए, हल बताइए, कैसे मिल सकती है। कहा कि जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, तुम्हारी चाबी मिल जाएगी। अब कुछ सूझबूझ के लोग पीर साहब के आसपास बैठे थे। कहा भाई नमाज का और चाबी गुम होने का क्या कॉन्टेक्ट है, क्या ताल्लुक़ है? नमाज अलग मसला है, चाबी गुम होना अलग मसला है, ये कौन सा हल बतलाया? कहा जब ये नमाज पढ़ेगा तो इसको सारे ख्यालात आएंगे, अब वो ख्याल भी आ जाएगा कि चाबी कहाँ रखी है। ये है हमारी नमाज कि सारे ख्यालात हमें कहाँ आते हैं? नमाज के अंदर आते हैं। जो ख्याल हमें नमाज के बाहर नहीं आता, मस्जिद के बाहर नहीं आता, वो ख्याल भी हमें नमाज के अंदर आ जाता है। लेकिन हमारे असलाफ की नमाज इस तरह की होती थी कि वो जब नमाज के अंदर दाखिल हो जाते तो उन्हें दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आता था।
اور اسی کا نام ہے نماز کی روح، اسی کا نام ہے خشوع و خضوع، جس کے بغیر نماز صحیح اور درست نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں، نماز کے اندر داخل ہوں، تو پھر ہم پہلے تو وقت لے کر کے آئیں اور سارے خیالات، ساری ٹینشن، ساری فکریں، ساری چیزیں مسجد کے باہر چھوڑ کر کے آئیں۔ جب ہم وقت دے رہے ہیں تو مکمل طور سے نماز میں وقت لگائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر کے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کے لیے خشوع و خضوع کرتے ہوئے، اس کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت نماز میں ہوتی تھی، ہمارے اسلاف کی جو کیفیت نماز کے اندر ہوتی تھی، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر کے یاد کر لیں، نماز کے ترجمے، نماز کی دعاؤں کے معنی مفاہیم سب کچھ سمجھ کر کے ہم یاد کر لیں۔ جیسے ہم دنیاوی امور کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے اپنی اس عبادت کو سنوارنے کے لیے محنت کر لیں، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اس میں پاس ہو گئے تو سارے معاملات میں پاس ہوتے چلے جائیں گے، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ آگے فیل ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرمائے، ہمیں اپنے اسلاف کی طرح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی فکر، ہر قسم کے ٹینشن اور خیالات سے ہمارے نمازوں کو اے اللہ پاک اور درست فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔